من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ جزاک اللہ خیر. یہ تھے قاری اسکندر صاحب جو آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے. اب میں بالآخر نظم کے لیے جامعہ بحر الطلفیہ کے طالب علم محمد افضل کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور آ کر نظم پڑھیں، اور مولانا اشاری امیر جمیعت اہل حدیث میر پور خاص ان سے گزارش کروں گا کہ وہ نظامت کے فرائض سر جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اونچا ٹکنا اس جہاں سے ہوا ہے. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. جو طائف کی وادی میں کھا کھا کے پاتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، جو طائف کی وادی میں کھا کھا کے پاتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، اسی کے طریقے کو پیروں سے روندا. ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اونچا ٹکنا اس جہاں سے ہوا ہے. یہ وہ موت ہے دوستو جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں. یہ وہ موت ہے دوستو جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں. کٹایا ہے سر اپنا اللہ کی راہ میں
کٹایا ہے سر اپنا اللہ کی راہ میں، خدا کی قسم گو امر ہو گیا ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اونچا ٹکنا تھی اس جہاں سے ہوا ہے۔ سنو احد کے پار سے یہ سزائیں انس بن نضر کی تمہیں کہہ رہی ہے، جو اللہ کی راہ میں گردن کٹا دے وہی نازم عاشق مصطفیٰ ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اونچا تک نتی اس جہاں سے ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ عظمت صحابہ رضی اللہ عنہم کانفرنس پہ الحمدللہ بڑے ذوق اور شوق سے جاری و ساری ہے۔ نیچے پنڈال میں اگر ساتھیوں کو اگر بیٹھنے کے لیے مشکلات ہو تو ماشاءاللہ اوپر چھت پر بڑا پنڈال ہے، وہ ساتھی وہاں جا کر اطمینان سے پروگرام سماعت فرما سکتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ہماری جماعت کے مایہ ناز خطیب فضیلت الشیخ، ہماری جماعت کے عظیم اسکالر محترم جناب قاری خلیل الرحمن جاوید حفظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث کراچی کو دعوت سخن دوں گا کہ آپ ہم سے مخاطب ہوں۔ فضیلت الشیخ قاری خلیل الرحمن جاوید حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ احمدہ وهو المحمود ابدا ابدا، وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا، لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا، وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر۔ واجب الاحترام علماء کرام، میرے بزرگ، میری جماعت کے سندھ کے امیر محترم علامہ مفتی محمد یوسف قصوری اور محمدی حافظہ اللہ تشریف فرما ہے، مولانا مزمل صدیقی صاحب بھی، محترم نور احمد لاشاری صاحب بھی، اور جو اصل اس مجلس کے روح رواں ہیں محترم مولانا افتخار الازہری حافظہ اللہ، اور میری جماعت کے سرتاج محترم شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تشریف لانے والے ہیں۔ آپ کی اپنی زبان میں خطاب فرمانے کے لیے محترم ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو جو جمعیت سندھ کے ناظم ہیں وہ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ یہ ہمارا ایک مشترکہ پروگرام ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا اور جمعیت اہل حدیث سندھ کا۔ در حقیقت صحابہ کرام کی محبت، ان کی عظمت، ان کی شان، یہ ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے، اس میں ہم مختلف فی نہیں ہیں، ایک ہی عقیدہ، ایک ہی نظریہ، ایک ہی منہج، اور کتاب و سنت کی روشنی پر مبنی ایک ہی عقیدہ اور نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ دوسری بات یہ ماشاءاللہ ہم نے عصر کی نماز بھی یہاں پڑھی، لیکن دوسری مسجد میں پڑھی جماعت کی مسجد میں، لیکن دوسری مسجد میں پڑھی۔ ابھی مغرب اور عشاء بھی ہم نے اکٹھی پڑھی اور اسی مسجد میں پڑھی۔ یہاں میں نے دیکھا کہ یہ رواج نہیں ہے جو ہم نے کراچی میں اور سندھ سے باہر پنجاب کے دوسرے شہروں میں دیکھا ہے، وہ یہاں نہیں۔
وہ رواج یہ ہے کہ مقامی حضرات، مقامی علماء مہمان کو عزت دیتے ہیں، اور علماء کو عزت دینے کا جو انداز ہوتا ہے وہ بریانی کھلانا، قورمہ کھلانا، بوتلیں پلانا، فروٹ کھلانا، کسٹرڈ کھلانا یہ نہیں ہوتا، یہ انتظامیہ کا کام ہوتا ہے۔ اور نبی کریم کا فرمان بھی ہے کہ اکرموا ضیفکم، اپنے مہمان کی عزت کرو۔ چلو اگر میں رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑتا ہوں اور میرے پیچھے شاید اگر آپ کی نماز نہ ہوتی ہو کیونکہ آپ سارے باندھنے والے ہیں، تو مولانا داؤد شاکر صاحب تو یہاں تھے نا، انہوں نے مغرب سے پہلے خطاب کیا، آپ ان کو جماعت کے لیے آگے کرتے۔ جو یہاں کے مقامی امام ہیں وہ تو ہر وقت پڑھاتے ہی رہتے ہیں۔ علماء جب علماء کی عزت کرتے ہیں، اپنا ممبر اور اپنا مصلی پیش کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی اور مشروبات پیش نہیں کرتے۔ اور پھر جس انداز میں ہم نے وہاں تلاوت سنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کس طرح پڑھا جاتا، مستقیم کو کس طرح پڑھا جا رہا تھا، سب ہم سنتے رہے۔ اللہ کے ولی کراچی سے اگر کوئی آئے گا تو وہ آپ کے مصلی پر قبضہ کرنے نہیں آئے گا۔ میری نماز کو آپ کتنا بھی پسند کر لو، میں کراچی چھوڑ کر میرپور خاص میں نہیں آؤں گا۔ یہ خطرہ آپ دل سے نکالا، کبھی بھی یہ نہ سوچو کہ ہمارے مصلی پہ قبضہ ہو جائے گا اگر ہم سے کوئی اچھا پڑھنے والا آ گیا تھا، یہ کبھی نہیں سوچو۔ تھوڑا سا اپنے دلوں میں وسعت پیدا کرنا۔ اور دوسرا بڑا فائدہ یہ تھا کہ آج چونکہ جلسہ ہے، میں نے دیکھا کنری سے بھی اور گوٹ سمو سے بھی دوست آئے ہوئے ہیں، حیدرآباد سے بھی آئے ہوئے ہیں، بدین سے بھی آئے ہوئے ہیں، ہم کراچی سے بھی آئے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ مسافر ہیں۔ اگر آپ کسی مسافر کو امامت کا موقع دیتے، وہ نماز شارٹ کرتا، یہ سنت پر بھی عمل ہوتا، وہ قصر پڑھتا، اور پیچھے جتنے مسافر ہیں سب قصر پڑھتے۔ یہ دوسرا بڑا فائدہ تھا۔ یہاں محلے میں لوگوں کو پتہ چلتا یہ بھی کوئی طریقہ ہے نماز ہے، نماز قصر کرنے کا۔ تھوڑا سا اپنے دلوں میں وسعت پیدا کر، وسعت پیدا کر، علماء کی عزت کر، علماء کی تکریم کر۔ سچی بات ہے، میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں نبوت سے پہلے جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کر آپ کچھ اللہ کی عبادت کیا کرتے نبوت سے پہلے کی بات۔ آپ کو جو بھی جس طرح سمجھ آئی آپ کرتے تھے۔ ایک دن جبریل امین آئے، انہوں نے آپ سے کہا اقرا، اللہ کے حبیب پڑھی۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یعنی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ جبریل امین نے آپ کو پکڑ کر سینے سے لگایا اور بھیجا، جیسے کوئی بچھڑا ہوا دوست کسی دوست سے ملتا ہے اور فرط محبت میں اسے سینے کے قریب کر کے دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے اس طرح کیا۔ پھر کہا پڑھیے، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ۔ تیسری مرتبہ بھی آپ نے ایسا کیا، اور جبریل نے جپھی ڈالی، گلے ملے، پھر چھوڑا اور فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اب اللہ کے رسول پڑھنے لگے،
किस बात के फर्क से जो चीज पहले पढ़ना नहीं जानते थे, जिब्रील ने अभी पढ़ाया नहीं है, क्या किया है, क्या फर्क आया है जो आप पढ़ने लगे हैं? मेरा ख्याल है उर्दू समझ नहीं आती, मुख्य खबर है तो वहाँ जो उर्दू समझ उर्दू ना खबर खबर कौन हो, क्या चीज की तब्दीली आई, क्या फर्क आया? कुछ जिस जिब्रील को पहले कहते हैं आप पढ़ना नहीं जानता, फिर आप पढ़ने लग गए, बीच में फर्क किस चीज का आया? हालांकि मैं सारी बात बता चुका हूं, फिर भी समझ में नहीं आया, अजीब। मैं इफ्तिखार साहब से कहूंगा जलसों का कोई फायदा नहीं जब लोगों को पल्ले ही कुछ नहीं पड़ता। अल्लाह के वली, मैंने कहा उन्होंने जफ्फी डाली, गले मिले, यही जो एक फर्क आया ना। और जिब्रील अमीन, वो गले मिलने से जिब्रील अमीन के सीने की बात उधर मुंतकिल हो गई, उधर मुंतकिल हो गई। उलमा को जफ्फी तो डाल के देखो, आपके सीने खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ बोतलों में थू 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 नहीं करवाया करो, उलमा से राब्ते रखो, उलमा से डायरेक्ट उलमा से राब्ते रखो, उनसे मुलाकातें करो, उनसे सीखो, उनसे सवाल और जवाब करो। वो इल्म इंशाअल्लाह आपके पास आएगा। उलमा की मजलिसों में बैठो, महफिलों में बैठो, आपको वो इल्म आएगा। सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और मजलिस पाने के लिए तरसा करते थे, मौके तलाश करते कि हम आपकी मजलिस में बैठे, आप कुछ इरशाद फरमाएं, आपकी जुबान अक़दस से कुछ मोती झड़े, हम अपना दामन फैलाएं और वो मोती कुरान और सुन्नत के वो मोती हम समेट लें। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के हबीब से आकर के शिकायत की कि अल्लाह के रसूल, मैं आपकी बातें सुनता हूं और कुछ दिनों के बाद फिर भूल जाता हूं, ज़हनों से महफूज नहीं कर पाता। आपने फरमाया अबू हुरैरा अपना दामन फैलाओ। हजरत अबू हुरैरा ने ऐसे अपनी झोली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चुल्लू भरे। वो किस चीज़ के थे? वो कोई नज़र ना आने वाली चीज़ थी। 3 चुल्लू भरे, अबू हुरैरा की गोद में डाले, झोली में डाले और फिर फरमाया अबू हुरैरा इसे समेट कर सीने के साथ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसा ही किया और फिर फरमाते हैं उसके बाद मुझे नहीं याद कि अल्लाह के हबीब की ज़ुबान अक़दस से कुछ सुना हो और फिर मेरे ज़हन से वो महव हो गया। फरमाया उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। सहाबाए किराम की हस्तियां वो हस्तियां हैं जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनका तक़वे के लिए इम्तिहान लिया, इनके दिलों में तक़वे को तलाश किया। आज दुनिया में हमारे भी इम्तिहान होते हैं। हम किसी कमरा इम्तिहान में बंद होकर बैठ जाते हैं, सवालनामा थमा दिया जाता है, कागज कलम पकड़ा दिया जाता है, सवालनामा पढ़ते हैं, आंसर शीट पर उसका जवाब देते हैं, पंखा चलता है,
بڑے سکون سے بیٹھ کر امتحان دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کا امتحان اس طرح نہیں لیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دو اونٹوں کے درمیان باندھا گیا، دایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں ایک اونٹ کے ساتھ، بایاں ہاتھ بایاں پاؤں دوسرے اونٹ کے ساتھ، دونوں کو مخالف سمت میں کھڑا کر دیا گیا۔ ابو جہل نے پوچھا بتا ایمان کو چھوڑتی ہے کہ نہیں، توحید کو چھوڑتی ہے کہ نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑتی ہے کہ نہیں۔ آج دنیا میں ہم کہتے ہیں خواتین بڑی کمزور دل کی مالک ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے دکھایا وہ اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ابو جہل نے پوچھا کہ بتا اسلام کو چھوڑتی ہے کہ نہیں، جواب دیا یہ تو میری ایک جان ہے، ایک جان ہے، اگر اللہ رب العالمین 100 جانیں بھی دے تو وہ بھی اسلام پہ قربان کر دوں، یہ ایک جان کیا چیز ہے۔ ابو جہل نے 2 کام کیے، ایک تو جسم کے وسط کا نشانہ بنا کر تیر مارا، اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا، جسم 2 لخت ہو گیا، آدھا حصہ ایک اونٹ کے ساتھ، آدھا حصہ دوسرے اونٹ کے ساتھ۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کے دہتے انگاروں پر لٹایا جاتا، سینے پر پتھر کی چاٹی رکھ دی جاتی، وزنی پتھر چت لٹایا جاتا کمر کے بل، جسم سے رسنے والے پانی سے مکہ کے دہتے انگارے بجھ جایا کرتے تھے۔ اسلام کی بڑی قیمتیں ادا کی صحابہ کرام نے۔ آج ہمیں پکی پکائی کھیر مل گئی، ہم نے قدر نہ کی، ہم نے نہ جانا کہ اسلام کی قیمت کیا ہے۔ جو کماتا ہے اسے پتہ چلتا ہے، جس کو بغیر کمائے ملتا ہے اسے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اسلام کو ہم نے اپنے باپ دادا کے منہ سے سنا، نانا مسلمان تھا، دادا مسلمان تھا، بابا مسلمان تھا، اماں مسلمان تھی، ہم بھی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، بچپن سے گائے کا گوشت کھانے لگے، عبد الرحمن عبداللہ نام بھی ہمارا ماں باپ نے رکھ دیا، ہم مسلمان ہو گئے۔ صحابہ کرام کو ایک ایک بات کی قیمت ادا کرنی پڑتی تھی، جبھی تو اسلام کی قدر تھی، جبھی تو اسلام کی وقت تھی۔ اللہ رب العالمین نے جب صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا، آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کی ساری کائنات تقوی کی تلاش میں ماری ماری پھرتی ہے، لیکن ایک صحابہ کی جماعت ایک ایسی جماعت تھی تقوی جن کی تلاش میں پھرتا تھا، تقوی ان کو تلاش کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے دنیا میں جتنے بھی دنیا میں مختلف آپ برتن دیکھتے ہو، ہر چیز کا الگ برتن ہے، یہ پانی پینے کا، کوئی روٹی رکھنے کا، کوئی صاف چاول رکھنے کا، کوئی سالن رکھنے کا،
کوئی عطر رکھنے کا، کوئی سرما رکھنے کا، بالکل شکلیں ان کی الگ الگ ہوتی ہیں۔ آپ دور سے دیکھ کر پہچان جاتے ہیں یہ سرما دانی ہے، یہ عطر داں ہے، آپ کو دور سے پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، جب ایمان کو رکھنے کی بات آئی، ایمان کو اگانے کی بات آئی، ایمان کا بوٹا لگانے کی بات آئی، تو ایمان کے لیے ہم نے صحابہ کرام کے دلوں کا انتخاب کیا۔ حبب الیکم الایمان، ہم نے ایمان کا بوٹا صحابہ کرام کے دلوں میں لگایا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں اسے مزین بھی ہم نے کیا، ہم نے اس کی آبیاری کی، ہم نے اسے پانی دیا، ہم نے اسے کھاد دی، اس کو تناور درخت بنانے کے لیے اس کی حفاظت بھی ہم کرتے رہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر کو بھی قریب نہیں آنے دیا، نافرمانی کو بھی قریب نہیں آنے دیا، فسق و فجور کو بھی قریب نہیں آنے دیا۔ یہ جتنا فسق و فجور ہے، یہ جتنی غلاظت کی باتیں، یہ خود رو بوٹیاں جو ایمان کے ساتھ اگ سکتی تھیں، ہم نے انہیں جڑ سے نکال کے پھینک دیا، صرف ایمان کو باقی رکھا، باقی چیزیں ہم نے تلف کر دی۔ پھر یہ بدبخت کون ہوتا ہے اسلام آباد میں کھڑے ہو کر، کراچی میں کھڑے ہو کر، آپ کے شہر میرپور خاص میں کھڑے ہو کر صحابہ کرام کے بارے میں بد زبانی کرنے والا؟ ان بدبختوں کو اصل دشمنی کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اللہ رب العالمین نے کسریٰ کو ذلیل و خوار کیا، ایران فتح ہو گیا، حضرت عمر کی سلطنت میں داخل ہو گیا۔ یہ دشمنی ہے ان کو، ہماری حکومت اور اقتدار کو ختم کرنے والا سیدنا فاروق اعظم ہے۔ وہ بغض کھایا جا رہا ہے، یہ حسد کھایا جا رہا ہے کہ یہ حکومت ہم سے چھینی کیوں۔ اور پھر آپ دیکھیں ایک بندے نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، جسے ہم خارجی کہتے ہیں۔ وہ خارجی ہے اور سیدنا علی المرتضیٰ کو شہید کرتا ہے، کوفہ کی جامع مسجد کے دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ فجر کی نماز میں سیدنا علی المرتضیٰ داخل ہوتے ہیں اور وہ پہلا خنجر جو اس نے کافی عرصے سے دھار لگا کے رکھا ہوا تھا، اس نے آپ پر وار کیا اور منہ سے ایک جملہ ادا کیا، الحکم للہ لا لک یا علی، اے علی حکومت کرنے کا اختیار اللہ کو ہے، تجھے نہیں۔ بظاہر دیکھیں کہ اس میں کتنی بڑی توحید چھپی ہے، لیکن اس بدبخت نے توحید کی آڑ میں اہل بیت کی ایک ہستی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کو، سیدنا علی المرتضیٰ کو نشانہ بنایا، اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کا کیا نام ہے جس نے حضرت علی کو شہید کیا؟ عبد الرحمن ابن ملجم، بارک اللہ فی العلم، عبد الرحمن ابن ملجم۔ لیکن کسی سنی نے، یہ سنیوں کا ایمان دیکھیں، کسی سنی نے عبد الرحمن ابن ملجم کی کوئی
कब्र की कोई हिफाजत की हो, कोई कब्र बनाई हो, कोई झंडा लगाया हो, कोई वहाँ ठंडे गर्म पानी का कोई मटका रखा हो, झाड़ू दिया हो उसकी कब्र पर, ऐसा है? उसकी कब्र का कोई निशान सुन्नियों ने कहीं रखा है? नहीं। और हमसे गिला है कि ये अहले बैत की इज्जत नहीं करते। और जिस बदबख्त ने सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया, उसका क्या नाम है जी? माशा अबू लोलो फिरोज, अबू लोलो फिरोज। आज भी मुफ्ती गूगल से पूछें आप, अबू लोलो फिरोज का मज़ार किधर है, उसका उर्स कब होता है और कहाँ होता है, वो सारी डिटेल बताएगा। उसके मज़ार की तस्वीर क्या है वो दिखाएगा। ये सब ईरान में अबू लोलो फिरोज की। ये क्या मुसीबत है यार, फोन निकल के बाहर करो। बेगम को सारा किस्सा बता रहे, तू ना आ, मैं सब सुन रहा हूं। अबू लोलो फिरोज का मज़ार ईरान में बाकायदा उर्स होता है और हर शिया के हाथ में, हर शिया के हाथ में, मौलवी तो उनके खास कर अंगूठी होगी और उस अंगूठी में और कोई नग हो या ना हो, फिरोजा जरूर हो, फिरोजा जरूर होगा, फिरोजी रंग का होगा, पत्थर होगा। और वो अबू लोलो फिरोज की अकीदत में पहने। लेकिन सुन्नी ने तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम की अकीदत में कभी कोई पत्थर नहीं पहना। हमने तो उसकी कब्र को भी नहीं रहने दिया, तुमने तो उसकी कब्र की हिफाजत की, सुन्नियों के दिलों को छलनी किया और उल्टा शोर मचाते हो कि ये अहले सुन्नत वाले जो हैं ये अहले बैत की इज्जत नहीं करते। इज्जत और किस चीज का नाम? देखिए, आप लोग कहते हो हिजरत वाली रात, अल्लाह के हबीब जब मदीने की तरफ हिजरत करके जाने लगे, बोले इतना खतरा था, आपने उस खतरे वाली रात हजरत अली को अपने बिस्तर पर लिटाया, क्योंकि सारे सहाबा में उन जैसा कोई बहादुर नहीं था। हमें इस पर कोई एतराज नहीं, ठीक है, हम भी मानते हैं, हम भी मानते हैं हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा बहादुर थे, हम भी मानते हैं कि जी उनको अपने बिस्तर पर लिटाया और वो बिल्कुल ऐसे समझ लो कि मौत के मुंह में थे, सारी रात सोते रहे। और अल्लाह के हबीब ने कहा कि ये अमानतें हैं, सुबह अहले अमानत को ये अमानतें वापस करना और तुम भी मदीने की तरफ आ जाना, मैं जा रहा हूं। अरे यारो, सैयदना अली अल मुर्तजा की तो फजीलत हो गई कि वो एक रात नबी के बिस्तर पर सोए, मानता मानता। लेकिन जिस अबू बकर ने बिस्तर वाले को अपने कंधों पर सवार किया, उसकी कोई फजीलत नहीं, उसकी कोई फजीलत नहीं। नौज़ बिल्लाह, उसको तुम इस्लामाबाद में खड़े होकर भौंको और उसके ईमान में शक करो, जिसके बारे में अल्लाह के हबीब ने कहा दुनिया में जिसने मुझ पर एहसान किया था मैं सबके बदले अदा कर चुका। अबू बकर एक ऐसा शख्स है जिसके बदले रोज़े आखिरत अल्लाह ही इसे देगा, अल्लाह इसे देगा। और वो कैसे बदले हैं? अल्लाह के हबीब ने फरमाया, दुनिया में कुछ खुश नसीब ऐसे भी हैं जो नमाजें कसरत से पढ़ते होंगे, क़यामत का दिन होगा, रब्बुल आलमीन जन्नत के दरवाजे खोलेगा, नमाज वाला दरवाजा उसे आवाज देगा, रोजे वाला दरवाजा किसी रोजेदार को आवाज देगा,
جس نے حج کثرت سے کیے ہوں گے حج والا دروازہ انہیں آواز دے گا، جس نے جہاد کثرت سے کیے ہوں گے جہاد والا دروازہ انہیں آواز دے گا۔ صدیق اکبر نے عرض کی اللہ کے حبیب، کوئی دنیا میں ایسا بھی خوش نصیب ہوگا جسے جنت کے 8 دروازے آواز دیں؟ آپ نے فرمایا انت منہم یا صدیق، اے صدیق تو انہی میں سے ہے جسے جنت کے 8 دروازے آواز دیں گے۔ 8 دروازے، اس کی فضیلت بھی تو مانو۔ ایک رات سیدنا علی المرتضیٰ بستر پہ سوئے، لیکن غار ثور میں صدیق اکبر داخل ہوئے، اس کی صفائی کی اور آلتی پالتی مار کے بیٹھے، اور پھر نبی کریم کو بلایا اور پھر اپنی گود کو بطور بستر کے پیش کیا۔ جس کی گود غار میں نبی کا بستر بنی رہی، اس کی کوئی فضیلت نہیں، اس کی بھی تو فضیلت مانا نا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اللہ کے حبیب آپ بتاؤ کہ آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہماری مراد مردوں میں سے تھی، مردوں میں سے ہماری مراد۔ آپ نے فرمایا عائشہ کا باپ، اور تمہیں عائشہ مردوں میں عائشہ کا باپ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایسا خوش نصیب گھرانہ ہے، ایسا خوش نصیب گھرانہ ہے۔ ان گھرانوں سے کوئی غلطی بھی سرزد ہوتی تو اللہ اس کے جواب میں بھی مسلمانوں پر کوئی نہ کوئی آسانی فرما دیتا ہے۔ حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا، مسلمان بڑے پریشان ہوئے، نماز کے لیے پانی نہیں، بڑے پریشان ہوئے۔ صدیق اکبر اپنی بیٹی کو ڈانٹے، تیری وجہ سے سارے مسلمان پریشان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا جب تم نماز کے لیے آؤ اور تمہیں پانی نہ ملے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، فرمایا جب تمہیں پانی نہ ملے پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو، اپنے چہرے پر بھی ہاتھ پھیر لو، اپنے ہاتھوں پر بھی ہاتھ پھیر لو، مٹی کو ٹچ کرو، اگر مٹی زیادہ نہیں لگی ایسے ایسے جھاڑ دو، چہرے پر پھیر لو، پھر ہاتھوں پہ پھیر لو۔ اور حدیث میں یوں بھی آیا ہے پہلے ہاتھوں پر اور پھر چہرے پر۔ اللہ نے آسانی پیدا فرما دی۔ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ رب العالمین نے کفر کو، نافرمانی کو، فسق و فجور کو صحابہ کے دلوں میں پنپنے ہی نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں اخلاص کو کوٹ کوٹ کر بھرا۔ حدیث میں آتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ینظر فی قلوب العباد، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے دلوں میں نظر ڈالی، اپنے بندوں کے دلوں میں نظر ڈالی۔ سب سے پاکیزہ دل اللہ رب العالمین نے محمد عربی کا پایا، فاصطفاہ لنفسہ، اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے چن لیا، آخری تاج آپ کے سر مبارک پہ رکھ دیا۔ اسپیڈ ہلکی کرو۔ فرمایا آخری تاج آپ کے سر مبارک پر رکھا۔ آج اہل حدیث کی یہی دعوت
अरे हमारा इमाम वो इमाम है जिसे लोगों ने इलेक्शन के जरिए लीडर नहीं बनाया, इलेक्शन के जरिए कायद नहीं बनाया। हमारा कायद वो कायद है, इन्नल्लाह यंजुरु फी कुलूबिल इबाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों के दिलों में नजर डाली और सबसे ज्यादा पाकीज़ा, सबसे ज्यादा बेहतरीन दिल, अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह का खौफ रखने वाला, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, गुनाहों से बचने वाला, गुनाहों से, शैतान से नफरत करने वाला मोहम्मद अरबी के दिल को पाया। फस्तफाहु लिनफ्सिही, अल्लाह ने उन्हें अपने लिए चुन लिया और फरमाया सुम्मा नज़र फी कुलूबिल इबाद। अल्लाह ने दोबारा नजर डाली, लोगों के दिलों में दोबारा देखा और फिर सबसे ज्यादा पाकीज़ा दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबाए किराम का पाया। और फिर सहाबाए किराम के दिलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आखिरी नबी की विजारत के लिए, सोहबत के लिए, साथी के लिए, रिफाकत के लिए चुन लिया। ये तो वो हस्तियां हैं जिन्हें अपने हबीब के लिए अल्लाह ने चुना है। तू तो सारी जिंदगी हसद कर कर के मर जाएगा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, मर जाएगा हसद कर कर के। बल्कि बाद हमारे खतीब मुहर्रम के दिनों में जो मस्जिद में जुमे पढ़ाते हैं हमारे खतीब, अक्सर कह रहे होते हैं मन लतमल खुदूद व शक्ल जुयूब। हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो सीना पीटे, गरेबा पाड़े, मुंह पे तमाचे मारे, लैसा मिन्ना, वो शख्स हम में से नहीं है। वदा बिदावल जाहिलिया, जाहिलियत की सी आवाजें निकाले, वो हम में से नहीं। मैं कहता हूं इन्हें मुहर्रम में मत रोको, पीटने दो, नहीं रोको इनको, पीटने दो। इसलिए कि जिस सीने में सिद्दीक व उमर की मोहब्बत ना हो, उन सीनों को सदा पिटते ही रहना चाहिए, उन सीनों को सदा पिटते ही रहना चाहिए। उनको आप पीटने से रोकते हो, आप तो मार नहीं सकते। चलो अल्लाह उनके अपने हाथों से उन्हें मरवा रहा है ना, खुद ही सजा अपने आप को दे रही है। अजाब है, अल्लाह का अजाब है। सहाबा से बुग़्ज़ रखने की ये सजा है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें देता है। और चाहे इस मातम को रियाजत और इबादत समझ बैठा है, हालांकि इसमें सिवाय जहालत के कुछ भी नहीं। घोड़े की आंखों में ग्लिसरीन डालते हैं, मिर्चें डालते हैं, पता नहीं क्या क्या डालते हैं। पानी होता है कि रुकने का नाम नहीं लेते। बोले देखो घोड़ा भी हुसैन के गम में रोता है और इन वहाबियों को जरा भर गम नहीं, जरा भर सदमा। घोड़ा भी रोता है और वो लोग खुद शियों का जाकिर भी प्याज के पानी में ना रुमाल का एक कोना डबो के आते हैं। ये आपको गुर बताता हूँ, प्याज के पानी में रुमाल का एक कोना, अमामे का एक कोना डबो के आते हैं। फिर वो रोने के बहाने उसे आंखों पे फेरते। अब प्याज का पानी आंख पे फेरोगे तो पानी तो रुकने का नाम ही नहीं लेगा। फिर वो दुनिया को बताएंगे सुभान अल्लाह, इस जाकिर को कितना गम है। घोड़ा के रब ने मैनू पैदा कीता, मैं हाँ तेरी सवारी, तू अज मेरी मन्नत माने रे मथे तेरी मारी। अल्लाह ने घोड़े को बंदगी के लिए नहीं, आपकी सवारी के लिए पैदा किया। अरे जो भी सहाबे किराम पर भौंकेगा, अलैदी सामने शीशा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे। इस दौरे फितन में आए लोगों
ایمان کی حفاظت لازم ہے، دوزخ سے اگر بچنا ہے ہمیں اللہ کی اطاعت لازم ہے۔ جب باطل سر پہ چڑھ آئے، جب باطل حق سے ٹکرائے، ایمان والو بے خوف و خطر، پھر حق کی حفاظت لازم ہے۔ جو دین میں رکھنا ڈالے گا ہم روکیں گے خواہ کوئی بھی ہو، پھر جان کی حفاظت کیا مانی، پھر دین کی حفاظت لازم ہے۔ بزدل نہ بنو، بزدل کے لیے جینا بھی گراں مرنا بھی گراں، جینے کو بھی ہمت لازم ہے، مرنے کو بھی جرأت لازم ہے۔ اے اہل حدیثو، اپنے اندر جرأت پیدا کرو، غیرت ایمانی پیدا کرو، صحابہ کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرو، اللہ کے نبی کا احترام اپنے دلوں میں پیدا کرو، علماء کا احترام اپنے دلوں میں پیدا کرو، اسلام کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرو، مسجد سے تعلق اور رشتہ اپنے دلوں میں پیدا کرو، قرآن اور سنت سے محبت پیدا کرو، قرآن سے دل لگاؤ، حدیث سے دل لگاؤ، سنت پہ عمل پیرا ہو، علماء سے مسائل پوچھو، علماء سے دین سیکھو، لیکن دلائل و براہین کے ساتھ سیکھو۔ مقلد بن کر، اندھے بن کر کبھی دین پر نہ گرو، بلکہ ہر معاملے میں دلیل پوچھو۔ اللہ کے حبیب کا فرمان کیا ہے؟ اللہ کے حبیب کا فرمان اس بارے میں کیا ہے؟ قرآن کا فرمان اس بارے میں کیا ہے؟ ایک ایک بات پوچھو، پھر اس پر عمل پیرا ہوگو، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔